کہ انسان والدین کے ساتھ تب اچھا سلوک کر سکتا ہے جب وہ ان کے مقام کو سمجھے، ان کے سٹیٹس کو سمجھے، ان کی حیثیت کو سمجھے، ان کے شان اور مقام و مرتبہ کو سمجھے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع بیسیکلی یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے۔ دوسری چیز احسانہ کے اندر یہ پائی جاتی ہے، جامع لفظ استعمال کیا، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کس کس چیز میں، پتہ چلا مال کے لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، نفسیاتی لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، معاشی لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، معاشرتی سٹیٹس کے لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، آگے پیچھے آؤ بھگت کے لحاظ سے، پروٹوکول کے لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، با کو استعمال کیا، یہ با مصاحبت کے لیے ہے۔ مصاحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ جڑا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس آیت کی روشنی میں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے ہی نہیں، ان کی عدم موجودگی میں، ان کی زندگی میں ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بھی کہتے رہنا، اللہ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرا، جب میں چھوٹا سا تھا۔ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک خاتون تھی، اس کا خاوند گھر سے باہر گیا، پھر واپس ہی نہ آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئی، اسے کسی دوسری خاتون نے یہ مشورہ دیا، گمراہی پر مبنی، فلاں جگہ پہ شاہ بابل میں جادو کا معاملہ ہوتا ہے، تم اگر ان کے پاس جاؤ تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ طویل واقعہ ہے، وہ وہاں گئی، انہوں نے سمجھایا کہ یہ کفر ہے، تم کفر نہ کرو،
اس نے کہا نہیں، میں کر کے رہوں گی۔ بہرحال آخر کار اس نے جادو سیکھا۔ اس کے بعد اسے عقل آئی کہ مجھ سے تو ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے اور جادو جیسا عمل میں کر بیٹھی ہوں۔ پریشان ہوئی، اس پریشانی کے عالم میں کہ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا، اس نے مدینہ منورہ کا رخ کیا کہ امام کائنات علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں اور آپ ہی سے پوچھوں گی کہ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچی تو اس کی آمد سے کچھ پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جیسے وہ روتی تھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ گناہ کا غم، پیغمبر کے جانے کا غم، مسئلہ کے جس مقصد کے لیے آئی تھی اس کے پورا نہ ہونے کا غم، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسئلہ بتانے میں ہماری طرح نہیں تھے، بہت محتاط اور بہت ہی ذمہ دار تھے۔ کہتی میں جس صحابی سے بھی پوچھتی مجھے اس نے میرا مسئلہ کلیئر دو ٹوک واضح کر کے نہ بتایا کہ جادو کی معافی کیسے ہوگی۔ البتہ جس صحابی سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ مجھ سے یہ ضرور پوچھتا تھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں جس سے بھی پوچھتی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے تو اس کا سوال یہ ہوتا تھا کہ تیرے والدین زندہ ہیں۔ پھر میں کسی کے پاس جاتی تو اس کا سوال یہ ہوتا تیرے والدین زندہ ہیں، اور ساتھ یہ کہتے اگر تیرے والدین زندہ ہوتے تو ان کی خدمت کرتی، مطلب یہ تھا وہ تیرے لیے دعا کرتے تو اللہ جادو جیسے تیرے گناہ کو بھی معاف کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا انی خطبت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو رشتے کا پیغام بھیجا، فابت، وہ نہ مانی۔ کسی اور نے پیغام بھیجا، رشتہ منظور ہو گیا، فغرت علیہا، مجھے بہت غصہ آیا، فقتلتها، تو میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے لڑکی کا قتل کر دیا، اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سے سوال کرتے ہیں کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے بس پھر اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ ان کے شاگرد پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا، وہ بندہ جب چلا گیا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کا سوال تو قتل کے بارے میں تھا، اور آپ نے یہ سوال کیا کہ تیری والدہ زندہ ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا جو اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے میرے علم کے مطابق والدین کی خدمت سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان والدین کے فضائل نہیں ہے، فضائل تو ہم جانتے ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے فضائل جاننے کے باوجود ہم یہ نہیں جانتے کہ والدین کی خدمت کا مطلب کیا ہے، کیسے کرنی ہے۔ آج کے اس عہد کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دور پرآشوب میں لوگوں نے سوشل سائنسز کو، پبلک ریلیشنز کو، آپس کے تعلق کو ایک سائنس بنایا، اسے سمجھایا، ایٹیکیٹس بتائے۔ آفس کے ایٹیکیٹس یہ ہوتے ہیں، باس سے ایسے ملتے ہیں، سب آرڈینیٹ سے ایسے ملتے ہیں، آفیسر سے ایسے ملتے ہیں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن لکھنی ہو تو ایسے لکھتے ہیں، یہاں کوما لگاتے ہیں، یہاں فل سٹاپ لگاتے ہیں، یہاں سپیس دیتے ہیں، یہاں نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز آج کی دنیا نے بتائی، حتیٰ کہ 2 سال لگوا کے لوگوں نے پبلک ریلیشن آفیسرز اپنے پاس لاکھوں کی تنخواہوں میں رکھے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ڈیلنگ کا طریقہ ہو، اور یہ آتا ہو کہ ہم نے اپنے آفس کے پبلک ریلیشنز کو کیسے بہتر کرنا ہے اور کو ورکرز کا آپس میں تعلق کیسے بہتر کرنا ہے۔ آج کے بد نصیب انسان نے جس تعلق کو نہیں سمجھا کہ والدین کے ساتھ تعلق کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ وہی شخص، وہی آفیسر اور وہی آفس جہاں ایک ایک لفظ کی غلطی پکڑی جا رہی ہے، ایک ایک چیز پہ کہ تو نے فلاں فارمیلٹی کا خیال نہیں رکھا، تو نے یہ کر دیا، یہاں یہ لفظ لکھنا تھا، یہ فلاں لیول کا آفیسر ہے، اس کو ایسے ایڈریس کرنا تھا، اس کی بجائے تو نے یہ لکھ دیا، تو نے تو اس کی شان میں گستاخی کر دی، اس کا رینک یہ بنتا تھا تو نے یہ دے دیا، اس کا گریڈ یہ بنتا تھا تو نے یہ دے دیا، اس کا ٹائٹل یہ بنتا تھا تو نے یہ دے دیا۔ ایک ایک چیز کا اس دور میں خیال رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے قرآن کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی ہستی کے بعد اگر سب سے اونچا دنیا میں کسی کا گریڈ ہے اور سب سے زیادہ کسی کے ایٹیکیٹس کا خیال ہے اور کسی کے آداب کا لحاظ ہے تو وہ والدین کی ہستی ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، اہل علم بیٹھے ہیں، مکہ اور مدینہ کے ماشاءاللہ فاضلین علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے جہاں بھی والدین کا تذکرہ کیا ہے نا، والدین کا کیا ہے، صرف ماں کا نہیں کیا۔ ایک بھی آیت قرآن کی مجھے آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں صرف ماں کا تذکرہ ہو۔ ایک جگہ پہ اگر اللہ نے یہ کہا بھی نہ کہ ماں نے تیرے لیے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر آگے تثنیہ کا لفظ لے آئے، پھر والدین کا تذکرہ کر دیا۔ تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ والدین کا اتنا اونچا جو مقام ہے تو اس کا ہم نے خیال کیسے رکھنا ہے۔ اور شاید مجبوری کی وجہ سے مجھے اپنی پریکٹیکل لائف سے بھی اور آج کے ان لوگوں کی زندگی سے جو اس مقام کو سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کی زندگی سے جو واقعتاً سمجھتے تھے کہ والدین کتنی بڑی ہستی ہوتی ہیں، ان سے جا بجا مثالیں پیش کرنا ہوگی تاکہ پتہ چلے یہ خیالی بات نہیں ہے، جو سمجھتے تھے انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ قرآن کی جو گہرائی ہے دنیا کا کوئی شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ آیت تو یاد ہی ہو جائے آپ کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ سوشل میڈیا والے کچھ اور سکھاتے ہیں، سکھاتے رہیں،
دنیا والے کچھ اور سکھاتے ہیں، سکھاتے رہیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے آج کل کے بڑے بڑے یوٹیوب کے اسکالرز، فیس بک کے اسکالرز، واٹس ایپ کے بڑے بڑے گروپوں کو چلانے والے، یوٹیوب کے چینلز کے اوپر ملینز کے لحاظ سے سبسکرائبرز رکھنے والے، وہ سب سے زیادہ والدین کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، اولاد کو نہیں سکھا رہے تم نے اولاد بن کے کیسے رہنا ہے۔ یہ جدید دور کا ایک المیہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیرنٹنگ سکھانی نہیں چاہیے، سکھانی چاہیے، لیکن وہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر والدین کے دل میں ایک اللہ رب العزت نے ایسی تڑپ رکھی ہوتی ہے کہ بالعموم وہ اس سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کے منہج میں پیرنٹنگ کے اوپر زیادہ توجہ، زیادہ فوکس، اور ہر وقت والدین کو نہیں کوسا گیا تم نے ایسے کیا تھا، تم نے ایسے تربیت کرنی تھی اور ایسے کر دی، تم نے ایسے کہنا تھا اور ایسے کہہ دیا، تم نے یہ کرنا تھا اور وہ کر دیا۔ پورے قرآن کا منہج، سنت کا منہج، محدثین کا منہج، صحابہ اور تابعین کا منہج ٹھیک ہے۔ والدین علم کے ایک مرحلے سے ان کو گزرنا چاہیے، وہ ان کی ایک علیحدہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے، کورس ہو سکتا ہے، اس میں صرف والدین شریک ہوں گے، ان کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، لیکن پبلک فورم کے اوپر قرآن و سنت اولاد پہ فوکس کرتی ہے کہ تم نے اولاد بن کے کیسے رہنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ دنیا والے کچھ اور کہتے ہیں، کہتے رہیں۔ جدید سوشل سائنسز کسی اور لائن کی طرف جاتی ہیں، جاتی رہیں۔ یوٹیوبرز کسی اور میدان کی طرف رخ کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ آج کے اسکالرز اور اپنے نوجوانوں کو اور سبسکرائبرز کو خوش کرنے کے لیے کہ زیادہ تر سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والی کمیونٹی یوتھ کی ہوتی ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ میری ماں نے یہ غلطی کی تھی، میرے باپ نے یہ غلطی کی تھی، ہماری تربیت کے اندر ان سے یہ کوتاہیاں رہ گئی تھیں، ان کو راضی کرنے کے لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ تیرے رب کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ پہلا لفظ یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ کس کا فیصلہ ہے؟ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور یہ لفظ نہیں کہے تیرے رب کا حکم ہے، یہ نہیں کہے تیرے رب کی نصیحت ہے، یہ نہیں کہے تیرے رب کا مشورہ ہے۔ ایک کیس ہے آج کی دنیا میں لگ گیا ہے، اولاد کچھ اور کہہ رہی ہے، والدین کچھ اور کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، سائیکالوجسٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں، نفسیات کے ماہرین کچھ اور کہہ رہے ہیں، سوشل سائنسز والے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ مقدمہ ہم نے قرآن کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور قرآن نے کہا تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کے بعد کسی کا حق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے آخری درجے کا اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی توحید کے بعد، رب کی ربوبیت کے بعد یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، سب سے بڑی نیکی اس کرۂ ارضی پہ اگر کوئی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پیارا عمل اللہ کو کیا لگتا ہے؟ اس آیت کی کیا خوبصورت وضاحت ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا اول وقت کے اوپر۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی عبادت ہو گئی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پھر پوچھا گیا نماز کے بعد سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا والدین کی خدمت۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلا لفظ اللہ نے یہ استعمال کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے آج کے اس لیکچر میں یہی سمجھی قرآن مجید کی روشنی میں کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی رضا چاہنا، ان کو خوش کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کے آگے پیچھے رہنا، ان کے سامنے نگاہیں جھکا کے رکھنا، سب سے پہلی چیز خدمت کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے تصورات کو ٹھیک کریں کہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑے افسر وہی ہیں، سب سے بڑے باس وہی ہیں۔ یا اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں۔ یہاں پھر ان لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے جو ہر وقت ماں ماں ہی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پھر یہ لفظ استعمال کیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ دونوں والدین، یہ بھی کہا جا سکتا تھا ابوینی، ماں باپ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا بڑے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا پالنے والے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا جنم دینے والی، یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ، وہ دونوں جنم دینے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پیدائش کا سبب دونوں ہے، تخلیق کے عمل میں دونوں ہیں، ایک اپنے پیٹ میں بوجھ اٹھاتی ہے، ایک اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کا لفظ استعمال کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ولد کا معنی ہی جنم دینا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور وہ دونوں جو دنیا میں تیرے آنے کا ذریعہ ہیں، تیری پیدائش کا ذریعہ ہیں۔ اس سے انسان کو اپنی اوقات بھی یاد کروائی گئی کہ دنیا میں تیرے ظہور کا ذریعہ، تیری پیدائش کا ذریعہ، تیری تخلیق کا ظاہری سبب اللہ کے فیصلے کے بعد جو بنے ہیں ان کے ساتھ احسانہ، بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسری بات، پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ انسان والدین کے ساتھ تب اچھا سلوک کر سکتا ہے جب وہ ان کے مقام کو سمجھے، ان کے سٹیٹس کو سمجھے، ان کی حیثیت کو سمجھے، ان کے شان اور مقام و مرتبہ کو سمجھے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع بیسیکلی یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے۔ دوسری چیز احسانہ کے اندر یہ پائی جاتی ہے، جامع لفظ استعمال کیا، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کس کس چیز میں، پتہ چلا مال کے لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، نفسیاتی لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، معاشی لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، معاشرتی سٹیٹس کے لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، آگے پیچھے آؤ بھگت کے لحاظ سے، پروٹوکول کے لحاظ سے سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، با کو استعمال کیا، یہ با مصاحبت کے لیے ہے۔ مصاحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ جڑا جڑا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس آیت کی روشنی میں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ اگر والدین کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی اجازت کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، آج کے نوجوانوں سن لو، میں خود ایک ملازمت کرنے والا شخص ہوں، اور جس دن میرے والد محترم کی گھر کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اس دن بھی میں نے اپنے آفس میں اطلاع تو دی تھی کہ والد محترم کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے آج میری چھٹی لگاتے ہیں۔ ملازمت کو تو ہم اتنا اہم سمجھتے ہیں، کوئی شخص کسی آفس سے اتنی مجبوری کے ہوتے ہوئے بھی کہ گھر میں والدین کا جنازہ پڑا ہو، اجازت تو لیتا ہے نا۔
آفس والے کیا کرتے ہیں؟ کوئی 1 لاکھ کی تنخواہ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ 4 لاکھ دے دیتے ہیں۔ یہ پنکھے نظر آہستہ کر دیں، اس کو بالکل سلو رہنے دیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ جو با کا لفظ ہے نا، والدین کے ساتھ ساتھ، وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ان سے پرمیشن لیے بغیر ہی ادھر ادھر، کبھی اپنی ترقی کے لیے، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی جاب کے لیے، کبھی بہت اونچے عہدوں کے لیے، کبھی مال کمانے کے لیے، کبھی دوستوں کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی پکنک کے لیے، کبھی سیر کے لیے، کبھی تفریح کے لیے، کبھی آؤٹنگ کے لیے، کبھی فارن کنٹری کے اندر اونچے سے اونچے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اور ترقی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی اس کی مجبوری ہے، اللہ کے قرآن کی روشنی میں والدین کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ شاید آپ کے لیے یہ بات عجیب ہوگی، ویسے والدین مجبوری کے بغیر روکتے تو نہیں ہے نا، وہ تو روکتے ہی تب ہے جب ان کو پتا ہو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو اس لیے بات سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ لبرلزم کا دور ہے نا، ہر بندہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، فریڈم آف ایکشن، فریڈم آف سپیچ، اور فریڈم پتہ نہیں کون کون سی۔ آپ کو اس لیے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی ہے، تم تو صرف سیر کے لیے، ترقی کے لیے، جاب کے لیے، پیسوں کے لیے بیرون ملک بغیر اجازت کے بغیر پوچھے چلے جاتے ہو، کیا اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ اسلام کو ضرورت ہو آپ نوجوانوں کی جانوں کی، اور وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے جانا چاہ رہا ہو، اور جان بھی اس نے جہاد میں دینی ہو اور اللہ کی راہ میں دینی ہو، ہتھیلی پہ اس نے جان رکھی ہو، سر پہ اس نے کفن باندھنا ہو، جہادی تحریک ہو، اور تحریک بھی وہ ہو جس کی قیادت اللہ کے نبی کر رہے ہوں، اور جانا بھی اس نے مدینے میں ہو اور مسجد نبوی میں ہو، اور نمازیں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھنی ہوں اور جمعے آپ کے پیچھے پڑھنے ہوں۔ حدیث تو کہتی ہے جب تک والدین اجازت نہ دیں وہ جہاد میں اور اللہ کے پیغمبر کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازوں کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم اٹھائیے، ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ابایعک علی الجہاد والہجرہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے کوئی وعدہ کرنا چاہتا ہوں، والدین کو چھوڑ کے آیا ہوں اور اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں، ترکتہما یبکیانی، دونوں ہی رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، لیکن میرے اندر جہاد کا جذبہ، آپ کی ملاقات کی تڑپ، مدینے کی خواہش ایسی تھی کہ میں بس ان کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع الیہما، ان کے پاس واپس چلا جا، جیسے تو ان کو رلا کے آیا ہے ویسے ہی ان کو جا کے ہنسا۔ ایک اور شخص آیا ہے، کہتے ہیں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کا۔ آپ کہتے ہیں والدین زندہ ہیں؟ کہتا ہے زندہ ہے۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، آپ فرماتے ہیں تیرا جہاد یہی ہے کہ ان کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے کہ ان کی خدمت کر۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، تصورات آپ نے بدل لیے ہوں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میڈیا نے آپ کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہوں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ مذہبی لیڈروں نے آپ کے دینی تصورات کو آگے پیچھے کر کے رکھ دیا ہو تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جدید دور کی دینی تحریکوں اور تنظیموں نے نوجوانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کی غلط تربیت کر دی ہو تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں۔
تو دوسری بات قرآن مجید سے سمجھ میں آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو ان کے پاس رہتا ہی نہیں، جو ان کی خبر لیتا ہی نہیں، جو مہینوں مہینوں گھر آتا ہی نہیں، جو سال سال باہر ہی رہتا ہے، جو 10 سال اپنی کمائی کے چکروں میں ہی رہتا ہے، اس کو تو فون کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے، وہ خاک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں انہوں نے اجازت دی، ٹھیک ہے، 4-5 بچے ہیں، 2-3 باہر ہیں، ٹھیک ہے، ایک خدمت پہ موجود ہے، وہ محسوس نہیں کر رہے، ان کی طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے ہی ایک وہ بھی باہر، ہے ہی 4 وہ بھی باہر، اور اجازت کے بغیر، ان کی خوشی کے بغیر، جبکہ ان کو ضرورت ہو، ان کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی لفظ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ احسان جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، احسان اور اچھا سلوک مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیسے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دولت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بیوی پہ خرچ کرنا فرض ہے، بچوں پہ خرچ کرنا فرض ہے۔ وہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نے جب نکاح کیا تھا تو اس نے کہا تھا قبول ہے، تو قبول ہے کا مطلب یہی تھا کہ مجھے اس اپنی ہونے والی بیوی کی ذمہ داریاں، فائنینشل ڈیوٹیز، معاشی کفالت، اس کی پرورش، حسن سلوک مجھے قبول ہے۔ بڑی محفل میں اللہ کی آیات سن کے اس نے وعدہ کیا تھا، اور وہ والدین کے بہانے بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہ کرے، یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کہ اسے بیوی بچوں کے اخراجات کی اتنی فکر ہو کہ والدین پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بچے ہی نہ۔ سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر برکتیں دیکھیں زندگی میں آتی کیسی ہیں۔ حدیث رسول ہے، وہ نوجوان تھا، شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے۔ ایک ہے نا ان میرڈ، شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے، ضرورت مند بھی تھے، وہ جانوروں کو لے جاتا تھا، چراتا رہتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، دودھ دوتا تھا، تو سب سے پہلے کن کو پلاتا تھا؟ والدین کو۔ ایک رات وہ سوئے رہ گئے تھے۔ اب میں تو نہیں کہہ رہا نا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور صدیاں بیت گئیں پھر بھی اس کی عظمت کو آپ دہرا رہے ہیں، اور ان الفاظ میں دہرا رہے ہیں کہ زندگی کی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اتنی بڑی پریشانی آئی ہے کہ غار میں پناہ لی ہے، جھکڑ چلے ہیں، طوفان آیا ہے، بارش آئی ہے، جان کے لالے پڑے ہیں، جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی ہے، پھر جھکڑ اور چلے ہیں، پتھر غار کے منہ پہ آیا ہے، بند ہو گیا، گھپ اندھیرے ہو گئے، اور وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس تجھے پیش کرنے کے لیے یہ نیکی ہے، میرے والدین تھے، میں سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا، ایک رات میں لیٹ واپس آیا، وہ سو گئے، میں ساری رات ان کے سرہانے پہ کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، میری ضمیر نے گوارا نہ کیا والدین بھوکے ہوں میں پہلے ان کو پلا دوں، بچے بھی سو گئے اور میں رات بھر ان کے سرہانے ہی کھڑا رہا۔ اللہ تجھے یہ نیکی قبول ہے تو آج میری مشکل کو دور کر دے۔ ادھر سے اس کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اور اللہ پتھر کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں بڑی حسرت سے کچھ والدین کو دیکھتا ہوں، کہتا ہے میرا بیٹا بہت اچھی جاب کر رہا ہے، لاکھوں میں اس کی تنخواہ ہے، پھر بیچارے ایستا سے کہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی نہیں پوچھا اس نے۔ اللہ اس کو اور ترقی دے، وہ تو والدین ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جاب دی،
تنخواہ دی. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں تنخواہ جیسے ملتی والدہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہتا، ماں جی جیسے بچپن میں آپ مجھے خرچہ دیتی تھی نا، مجھے آپ سے لینا اچھا لگتا ہے، آپ اس میں سے مجھے خرچہ دے دیں. یقین مانے اکثر وہ سارے ہی واپس کر دیتے تھے. کبھی ضرورت ہوتی تو خوش کر لینا، راضی کر لیں. آپ کو دنیا کو ہر شخص کو راضی کرنا آتا ہے، بس والدین کو راضی کرنا ہی نہیں آتا، والدین کو خوش کرنا ہی نہیں آتا. کئی دفعہ گھر میں فروٹ لاتے اور میری کوشش ہوتی کہ پہلے والدہ کے کمرے میں چکر لگائیں اور فروٹ ان کے سامنے پیش کریں. فروٹ ان کے سامنے رکھ کے پھر کہتا کہ ماں جی اس میں سے یہ آپ کا ہی ہے، تو بچوں کے لیے آپ خود نکال دیں اپنے ہاتھوں سے. یقین مانے ہم خود رکھتے تو والدہ کے لیے سب سے اچھا رکھتے، اور جب والدہ ہمارے بچوں کے لیے وہ فروٹ نکالتی تو سب سے اچھا وہ ہمارے لیے نکالتے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے دنیا کے فلاں شخص سے کیسا اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی پتا ہے فلاں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. سلف صالحین سے سیکھیں، قرآن کی آیات سے سیکھیں، احادیث مبارکہ سے سیکھیں، پیغمبر کی باتوں سے سیکھیں، صحابہ کے رویوں سے سیکھیں، تابعین کے منہج سے سیکھیں، محدثین کے طرز زندگی سے سیکھیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک پورا کلچر ڈیولپ کیا تھا، ایک پوری تہذیب کھڑی کی تھی، جس تہذیب میں نظر آتا تھا والدین کے بعد سب سے بڑا افسر، اللہ کے بعد سب سے بڑا آفیسرشپ جس کے پاس کرسی ہے وہ والدین کی ہستی ہے. یہ تہذیب تو آپ کو نہیں سکھائے گی، جدید تعلیم تو آپ کو نہیں سکھائے گی. ان کے ہاں تو فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. جب خاندانی نظام ہی نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ خاندانی نظام کی بنیاد تو والدین پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ تہذیب کا مسئلہ ہے، یہ تمدن کا مسئلہ ہے. اور اس حد تک خدمت سلف صالحین کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ماں کے سر سے جوئیں بھی خود نکالتے تھے، مالش بھی خود کرتے تھے، تیل اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے، ان کے پاؤں اپنے ہاتھوں سے دباتے تھے. جس طرح سے آپ بچے تھے نا، بچے تو آپ کبھی کبھی رو پڑتے تھے اور بس ماں آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھتی تھی اور آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے. آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، ماں نے ہاتھ رکھا، سینے سے چمٹایا، آپ خاموش ہو گئے. باپ نے کندھے پہ اٹھایا، آپ خاموش ہو گئے. باپ نے یوں اوپر کر کے جھولا دیا، آپ خاموش ہو گئے. تو آپ کا رونا اس وقت صرف ماں کا، باپ کا پیار لینے کے لیے تھا. ایسے ہی جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت ساری تکلیفوں کا حل آپ کے ہاتھوں کے لمس میں ہوتا ہے. کیا آپ ہاتھ رکھ دیں ان کے پاؤں پہ، آپ ہاتھ رکھ دیں ان کے چہرے پہ، پیشانی پہ، ان کے سر پہ، ان کے سینے پہ، آپ ان کے ساتھ لیٹ جائیں، آپ ان کو گلے لگا لیں، آپ ان کو باہوں میں لے لیں. بڑھاپے میں انہیں یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا ہے، میں نے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کر لیا ہے، میں نے مہنگی مہنگی دوائیں لے لی ہیں. مہنگی دوائیاں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، ان کی کاؤنسلنگ، ان کی مشاورت میں ان کے غم کا وہ علاج نہیں ہے جو تمہارے پیار اور ہاتھوں کے ٹچ میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے نا، ان کی فرما برداری کی جائے. اور فرما برداری کس لیول پہ کی جائے؟
امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اور امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے کلچر سے آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں۔ امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن اتنی تاکید کرتا ہے والدین کی سمع و طاعت کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا تمہارا باس ہو، مالک جس نے پیسے دے کے تمہیں خریدا ہو اور ہو بھی سخت غصے والا، اور تم نے اس کے حق میں غلطی کی ہو، جیسے وہ تمہیں طلب کر لے کہ آؤ میرے پاس، تم میرے نوکر ہو، تم نے یہ غلطی کی ہے، اور سخت بھی ہو، باس بھی ہو، اور اس نے تمہیں پیسوں سے خریدا بھی ہو، تو جیسے اس کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوتے ہو، والدین کے سامنے ایسے رہے نا، تو پھر احسان کا حق ادا ہوتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ، تمہارے ذہن مسخ ہو گئے، تمہارے دلوں پہ زنگ اتر گیا۔ جدید میڈیا اور کلچر نے تصورات کو بدل دیا اور باس کسی اور کو بنا دیا۔ دنیا کی ہر اوٹ پٹانگ چیز تمہیں سکھا دی گئی، بس والدین کی خدمت کیا ہے، احسان کا طرز عمل اور حقیقی تقاضا کیا ہے، یہ تم نہ سیکھ سکے۔ اس لیے تمہیں اس دور سے نکل کے اس دور میں جانا ہوگا جو خیر القرون کا دور ہے، صحابہ اور تابعین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے۔ امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ، ان کا اتنا بڑا حلقہ لگا ہے، یہ تو معمولی لوگ ہیں۔ محدثین کے حلقات میں 20-20 ہزار 10-10 ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بڑے محدث ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ کا یہ بھائی عبید الرحمن محسن قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آپ شوق اور محبت سے آئے ہوئے، ان کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شان اور ایک مقام ہے، سارے شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، اور ان کی ماں آ گئی۔ وہ جو گھر کی مرغیاں ہیں، تم نے آج ان کو دانے ڈالے ہی نہیں، اٹھو اور جو کے دانے رکھے ہوئے ہو مرغیوں کو ڈال کے آؤ۔ آج کا یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے والدین کو پیرنٹنگ کی بڑی ضرورت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بچوں کو کیسے بلاتے ہیں۔ امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فوراً اٹھے، پہلے مرغیوں کو دانے ڈالے اور واپس آ کے حدیث پڑھانا شروع کر دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا، یہ تو آپ کو کوئی بری بات نہیں لگتی ہے کہ آپ کسی متحد کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو آفیسر این آپ کے کام کے درمیان آپ کو اٹھا لیتے ہیں نا، تو جی باس آ گئے کیا کریں؟ پھر تو آپ نہیں کہتے کہ ذرا باس کی کلاس لیتے ہیں، پھر تو آپ کو اپنے پیسوں کی، تنخواہ کی، جاب کی، ملازمت کی اتنی فکر ہوتی کہ آنکھیں جھکا کے یس سر یس سر یس سر۔ کنزیومرزم کے دور میں جینے والوں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑی ہستی والدین کی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا سلوک کرنا ہے، اور یہ سمجھ کے سلوک کرنا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ والدین راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین راضی ہو گئے، والدین کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش والا رب راضی ہو گیا۔ والدین کی ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو لوگ تھے ناراض ہو گئے، بوڑھی اماں تھی ناراض ہو گئی ہے، بوڑھا باپ تھا اب تو مجھے اس سے مفاد ہی کوئی نہیں، ناراض ہو گیا تو کیا کر لے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ تمہاری دنیا بھی گئی، تمہاری قبر بھی گئی، تمہاری آخرت بھی گئی، عرش والا رب تمہارے اوپر ناراض ہو گیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ ویسے تو پوری زندگی ہی خیال رکھنا ہے، لیکن بالخصوص جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، الفاظ میں پھر غور کریں، قرآن کے الفاظ میں ڈوب جائیں۔ اما اگر یبلغن پہنچ جائے، عندک تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں۔ آپ نے بیان کیا بھی تو صرف ماں ہی کرتے رہے، اللہ کے قرآن کا انداز تو دیکھیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما۔ سلف صالحین نے، خصوصاً امام ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی عظیم تفسیر التحریر والتنویر میں یہ بات لکھی کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے، بتایا ماں کا ہے، پوچھا گیا پھر کس کا ہے، بتایا ماں کا ہے، پوچھا گیا پھر کس کا ہے، بتایا ماں کا ہے، پوچھا گیا پھر کس کا ہے، بتایا باپ کا ہے۔ امام ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ماں کے حق کو 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے، یہاں اصل مقصد یہ ہے ماں کمزور ہوتی ہے، اس کی نافرمانی بھی آسان ہوتی ہے اس کلچر اور دور کے اندر، اس لیے اس کے حق کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اگر ترتیب بیان کرنا مقصد ہوتی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلا حق ماں کا، اس کے بعد پھر ماں کا، یعنی اسی ماں کا حق پھر دوسرے درجے پہ ہے، پھر اسی ماں کا حق پھر تیسرے درجے پہ ہے۔ ترتیب مقصود نہیں ہے، یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ ماں نسبتاً کمزور ہوتی ہے، اس کی نافرمانی بھی آسان ہوتی ہے، اس سے بغاوت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے سامنے بولنا بھی آسان ہوتا ہے۔ باپ کا قدرتی اللہ رب العزت نے ایک رب اور مقام رکھا ہوتا ہے، تو بعض روایات اور احادیث کے اندر ماں کا اس لیے زیادہ نام لیا گیا ہے کہ وہ کمزور ہستی ہے، پھر وہ اکثر کچھ کہتی نہیں ہے، دل کے اندر ہی اندر بات کو رکھتی ہے، تو اس کی نسوانیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اس کی فیلنگز کو دیکھتے ہوئے، اس کی کمزوری اور ضعف کو دیکھتے ہوئے، اس کے ایموشنز اور جذبات کو دیکھتے ہوئے، وگرنہ قرآن مجید کی آیات کا انداز دیکھیے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ پہنچ جائیں تیرے پاس، اگر بڑھاپے کو، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، اگر کا لفظ یہ بتاتا ہے ہر کسی کو تو ماں باپ کا بڑھاپا نہیں ملتا، کبھی کبھی تو ملتا ہے، کبھی کبھی تو یہ نصیبیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ موقع ملتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں وہ ہمیشہ تو نہیں رہتے ہیں۔ میں نے تو بہت غور سے جائزہ لیا ہے، بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ والدین 5 سال رہتے ہیں، 10 سال رہتے ہیں بس۔ اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان میں سے ایک بھی، ان میں سے ایک بھی، اللہ کو بتا دینا ایسے لوگ آئیں گے جو صرف ماما ہی کرتے رہیں گے، تو اللہ کے قرآن نے اپنے انداز میں سمجھایا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، ان میں سے ایک، او احدہما او کلاہما یا دونوں، ترجمہ جا کے پڑھ کے قرآن کے الفاظ دیکھیے گا، ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ یہ تیرے پاس کے لفظ بھی قابل غور ہے، یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ جیسے تو کبھی ان کے پاس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا، آج وہ تیرے پاس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ کبھی تو ان کے پاس ایسے ہوتا تھا، نہ تو بول سکتا تھا، نہ تو چل سکتا تھا، نہ تو پکڑ سکتا تھا، نہ تو فیلنگز کا اظہار کر سکتا تھا، بس ایک بچہ سال کا 6 ماہ کا کیا کر سکتے تھے تم؟
2 ماہ کے 3 ماہ کے جب تم بچے تھے کیا کر سکتے تھے؟ تم والدین کے پاس تھے، آج وہ تیرے پاس ہیں۔ تم ہڈیوں کے ڈھانچہ تھے، آج وہ ہڈیوں کے ڈھانچہ ہیں۔ تم مجبور تھے، آج وہ مجبور ہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، آج وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تم بات بات پہ روتے تھے، آج وہ بات بات پہ روتے ہیں۔ تمہیں قدم قدم پہ ان کی ضرورت تھی، آج قدم قدم پہ انہیں تیری ضرورت ہے۔ تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، پھر ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف سے کیا مراد ہے؟ ایسی بات نہیں کہنی ہے۔ پیچھے تھا عمل میں کتنا اچھا سلوک کرنا ہے، یہاں باتوں میں کتنا اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی ان سے بولنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، ان کو بلانے کے آداب کیا ہیں، ان کے سامنے بات کرنے کے انداز کیا ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ایک پورا پروٹوکول ہے والدین کا جو ان کا بنتا ہے، ان کو دیا جانا چاہیے۔ اللہ کے قرآن سے محسوس ہوتا ہے۔ جدید تہذیب تمہیں نہیں سکھائے گی، جدید تعلیم تمہیں نہیں سکھائے گی، یہ دونوں جہانوں کا رب سکھائے گا، اللہ کا قرآن سکھائے گا۔ اور اس کو یہ کہہ کے ٹال نہ دینا ایک مولوی صاحب ہیں جوش میں باتیں کر رہے ہیں، نہیں، آپ کا رب ہے اور اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے آیت شروع یہاں سے کی، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان سے اف نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑک کے ان سے بات نہیں کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے، پھر یہ لفظ اس میں ان دونوں سے بات کرنی ہے، قولاً کریمہ۔ کریمہ کا ترجمہ سچی بات ہے۔ بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، اردو زبان میں مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس میں قول کریم کا ترجمہ کیا جا سکے۔ کریم ہر چیز میں سے جو سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو کریمہ کہتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ چیز، جتنی باتیں ہیں، جتنے تم نے ایٹیکیٹس سیکھے ہیں، جتنے آداب سیکھے ہیں، جتنے الفاظ سیکھے ہیں، تم نے بادشاہوں کو بلانے کے آداب، سلام، تعظیمات، ڈیئر سر، ڈیئر میڈم، فلاں فلاں، یور ہائینس، فلاں، یس جی سر، جو کچھ تم نے دنیا کے الفاظ سیکھے ہوئے ہیں، دوسروں کو بلانے کے لیے آداب کے طور پہ، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کے سامنے اپلیکیشن لے جانے کے لیے، ان کے سامنے درخواست لکھنے کے لیے، بادشاہ کو خط لکھنے کے لیے، سیکرٹری کو لیٹر لکھنے کے لیے، دنیا کے بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کو ایڈریس کرنے کے لیے، فارمل لینگویج تمہاری ایک اپنی لینگویج ہے۔ دنیا نے تمہیں یہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ جتنے تم نے آداب کے الفاظ سیکھے، ان میں سے سب سے پیارے الفاظ جس میں ادب اور عزت ہو، وہ اپنے والدین کے لیے رکھنے ہیں۔ قولاً کریمہ، اور کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ سلف صالحین تو اس بات کو اتنا سمجھتے تھے، ایک دفعہ امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کی ماں نے ان کو بلایا، اور جب بلایا نا تو اونچی آواز میں بولے، اونچی آواز میں بولے۔ بعد میں خیال آیا کہ میں ماں کے سامنے اتنی اونچی بولا ہوں، تب تک دل کو سکون نہ ملا، اس کو گناہ سمجھتے ہوئے تب تک دل بے چین رہا، جب تک اللہ سے یہ نہ کہا، اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں 2 غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کا اسلوب تو دیکھیں کیسا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان سے اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے بات نہیں کرنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے سب سے عمدہ الفاظ جو تمہاری ڈکشنری کے اندر موجود ہیں، جو تمہارے سینے میں موجود ہیں، جو تمہاری لغت اور زبان میں سب سے اعلیٰ الفاظ پائے جاتے ہیں، ادب کے لحاظ سے وہ ان کے لیے رکھنے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان تھی ان کی، گھر میں داخل ہوتے تو اپنی ماں سے کہتے، ماں جی سلامت رہو، آپ نے بچپن میں مجھے کیسے پالا تھا،
اور ماں کہتی بیٹا تم بھی سلامت رہو، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ ان کا شکریہ ادا کریں، آپ نے ہمارے لیے کتنی محنتیں کی ہوگی۔ بیوقوف ہیں ہم لوگ، اتنے بیوقوف کہ 40-50 سال کے ہو کے بھی ہمیں عقل نہیں آتی۔ جب ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں پھر تو عقل آ جانی چاہیے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا محنت کی ہوگی، میرے لیے کیا جتن کیے ہوں گے۔ اللہ نے یہ کہا انشکر لی ولی والدیک، اپنے شکریہ کو، والدین کے شکریہ کو جوڑ کے بیان کیا۔ اے بندو میری تمہیں یہ نصیحت ہے، میرا شکریہ ادا کرتے رہنا، والدین کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں یہ والدین کا شکریہ ہے جو آج نسل نو کر رہی ہے۔ لوگوں کے ماں باپ نے تو اتنا کچھ کمایا، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ وہ دیکھو فلاں کے ابو نے اتنی کوٹھی بنائی، فلاں کے ابو نے یہ بنگلہ بنایا، فلاں کے ابو نے اتنی زمینیں چھوڑی، فلاں کے ابو نے اتنی تعلیم دلوائی، ابو تو نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تف ہے تمہاری سوچ پہ، افسوس ہے تمہاری عقل پہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، بات بات پہ کہیں ماں جی آپ نے کتنی تکلیفوں سے مجھے پالا ہوگا، کتنی مشقتوں سے پالا ہوگا، آپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہوگی، آپ نے کیا کچھ کیا ہوگا، ہم سے تو آپ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ وہی نوجوان جو ہر وقت اپنے باس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے چند ٹکوں کے لیے اور چند مفادات کے لیے، ماشاءاللہ سر جی آپ کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ کی گفتگو کتنی اچھی ہے، ماں جی ماشاءاللہ جی خطیب صاحب مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، ماں جی ماشاءاللہ جی پیر صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی یہ شان ہے۔ کبھی اپنے والدین سے بھی کہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ ایک گھر گئے تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد نا اس نے کہا کہ ماں جی، وہ دوست تھا، دوست کے گھر گیا تھا، کہ آپ نے بہت مزیدار کھانا بنایا، بہت مزہ آیا کھانا کھا کے۔ تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، دوست کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی۔ اس نے کہا ماں جی کوئی غلط لفظ تو نہیں کہہ بیٹا خالہ جی؟ لگی بیٹا اس گھر میں کھانا پکاتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ آپ پہلے لفظ ہیں، پہلے شخص ہیں میرے بیٹے کے دوست جو میرے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو بھی ہیں اور غم کے آنسو بھی ہیں۔ انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک۔ جیسے ہم دن میں 5 وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جناب ابو ہریرہ تو جب بھی گھر میں جاتے ماں کو سلام ہی ایسے کہتے، ماں جی سلام ہو، آپ نے مجھے کیسے پالا، مجھے کیسی محبت دی۔ اور ماں کہتی ابو ہریرہ بیٹا تو بھی سلامت رکھے، تو نے بھی میری خدمت کا حق ادا کر دیا۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ چاہت، یہ فیلنگز، یہ احساسات، جھڑک کے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی ہے۔ میں والد محترم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، آخری 3 منٹ باقی ہیں، مجھے وقت دیا گیا تھا 6:45 کا، انشاءاللہ ہم کلوز کرتے ہیں بات کو۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، والد محترم بیمار تھے اور ان کو نمک سے پرہیز تھا۔ پتوکی کے ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے عظیم ڈاکٹر۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بزرگوں کو اپنے نمک نہیں دینا، اور والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ نمک چکھتے بھی نہیں تھے اور پہلے ہی کہتے تھے نمک تھوڑا اور ڈال دو۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب والد صاحب تو نمک ضرور ڈلواتے ہیں، بڑھاپا ہے، شاید زبان کی ذائقہ ایسا کمزور ہے کہ آتا نہیں ہے، کہتے نمک ڈال دو۔ ڈاکٹر صاحب بہت سمجھدار، کہنے لگا اچھا آپ نے یہ نہیں کہنا میں نمک نہیں ڈالوں گا، اگر آپ کے والد کہتے ہیں نا نمک ڈال دو تو آپ نے کہنا جی میں ڈال دیتا ہوں، لیکن
ایسے نہیں ڈالنا کہ ان کی صحت برباد ہو جائے، ایک ذرہ ڈال دینا، وہ پھر کہیں گے اور ڈال دو، جی جی ڈال دیتا ہوں، ایک ذرہ ڈال دینا۔ یہ پھر کہیں نہ ڈال دو تو آپ نے پھر بھی یہ نہیں کہنا نہیں ڈالوں گا، تمہیں تو پرہیز ہے، چپ کرو، صبر کرو، یہ کیا کر رہے ہو، صحت برباد کرنی ہے، ڈاکٹر نے روکا بھی ہوا ہے، امی تمہیں خیال ہی نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو۔ یہ جو تم اتنے ماشاءاللہ سمجھدار بنتے ہو نا، اور ڈانٹ ڈانٹ کے پھر بوڑھے والدین کو سمجھاتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی ہے۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، اس میرے لفظ کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لینا، تم نے نمک ڈال دیا اور بد پرہیزی ہو گئی، ان کی صحت کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان کو یہ سوچ کے ہوگا کہ آج میرا بیٹا میرے آگے سے بولتا کیسے ہے، یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، یہ میرے ساتھ سخت لہجہ رکھتا ہے۔ اس کا جو ان کو نفسیاتی ٹارچر ہوگا، جو نفسیاتی اذیت پہنچے گی، جو ان کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی، جو ان کا جسم کپ کپانے لگے گا، اس کا نقصان اس سے زیادہ ہوگا جو تم اپنے انداز میں ان کو پرہیز کروا رہے ہو ڈانٹ ڈانٹ کے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں، عزت والے، سب سے عمدہ بات ان سے کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے اندر ایسی رحم دلی پیدا کرو والدین کے لیے کہ ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ امام رازی نے کمال کی بات لکھی، پر تو پرندے کے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے استعارہ استعمال کیا، پرندہ جب اڑتا ہے تو پروں کو پھیلاتا ہے، جب نیچے آتا ہے تو پروں کو سمیٹتا ہے۔ اللہ نے کہا والدین کے سامنے نیچے ہو کے رہنا، اونچا نہ ہونا، نیچے ہو کے رہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک اور مفسر نے کمال کی بات لکھی، کہا جب مرغی جو ہے نا بارش ہو رہی ہو اور اپنے بچوں کو اس نے سنبھالنا ہو تو یوں اپنے پروں کے اندر ان کو سمیٹ لیتی ہے اور بارش کے قطرے اپنے جسم کے اوپر برداشت کرتی ہے۔ اللہ نے کہا جب والدین بوڑھے ہو جائیں نا تو ان کو ایسے پروں میں لے لینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور آخری بات وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے ہی نہیں، ان کی عدم موجودگی میں، ان کی زندگی میں ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بھی کہتے رہنا اللہ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرا، جب میں چھوٹا سا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور آخری بات گئی ربکم اعلم بفی نفوسکم، دیکھنا سب کے سامنے تو بڑے خدمت گزار ہوتے ہو، اللہ تیرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، جو کرو دل سے کرو، اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والدین کی بھی ذمہ داریاں فرائض ہیں، ان کو سمجھنے ہیں، ان کو سمجھنے چاہیے، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ان کو بھی اللہ اپنے فرائض سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔